الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر پیارے دوستو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بقرعید سے پہلے یہ ویڈیو ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، مولوی صاحب کی بیوی نے قربانی کا سارا گوشت کے 3 حصے نہیں کیے، غریبوں اور مسکینوں میں نہیں بانٹا، اور سارے گوشت کو اپنے فریج میں بھر لیا، اور اس کے بعد میں اللہ کی قدرت سے مولوی صاحب کی بیوی کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ حیران و پریشان ہو جاؤ گے، اور آپ لوگ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں گا، اور آپ لوگ اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ بقرعید سے پہلے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بقرعید کے دن کی صبح ہو چکی تھی، سورج بھی نکل چکا تھا۔ آج کے دن کی صبح زویا کو کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھی۔ آخر لگتی بھی کیوں نہیں، کیونکہ آج تو بقرعید کا دن تھا۔ زویا عبد الرحمن بھائی کی ایک 8 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ زویا کے ابو جیسے ہی بقرعید کی نماز پڑھ کر واپس اپنے گھر آئے تو زویا خوش ہوتے ہوئے اپنے ابو سے پوچھنے لگی، ابو جان، آج تو بقرعید کا دن ہے، آج تو ہمارے گھر پر گوشت آئے گا نا؟ یا پھر پچھلے سال کی طرح اس بار بھی ہم کو کوئی بھی گوشت دینے نہیں آئے گا؟ تو اس پر عبد الرحمن نے اپنی بیٹی زویا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، ہمارے گھر گوشت کیوں نہیں آئے گا، ضرور آئے گا۔ اس بار تو ہمارے پڑوسی ڈاکٹر صاحب نے بڑا جانور لیا ہے قربانی کے لیے، اور ہاں، وہ ماسٹر جی بھی تو ایک بکرا لائے ہیں، ان کے گھر سے ہمارے گھر پر ضرور گوشت آئے گا۔ صبر رکھو میری بچی، ہمارے گھر گوشت ضرور آئے گا، اور پھر یہ قربانی تو یہ گوشت تو ہوتا ہی ہم جیسے غریبوں کے لیے۔ آج امام صاحب بھی مسجد میں یہی بیان کر رہے تھے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کا ہوتا ہے، تو ہمارے اس حصے میں سے ہمارے گھر پر گوشت ضرور آئے گا، ہمیں ضرور گوشت ملے گا۔ تھوڑا صبر رکھو بیٹیا، اور اللہ پر اپنا بھروسہ رکھو۔ پیارے دوستو، ایسے کرتے کرتے وقت گزرتا چلا گیا، مگر عبد الرحمن بھائی کے گھر پر کوئی بھی گوشت دینے کے لیے نہیں آیا۔ زویا نے پھر پوچھا، ابو جان، 12 بج گئے ہیں مگر ابھی تک کوئی بھی ہمارے گھر پر گوشت لے کر نہیں آیا ہے۔ تو عبد الرحمن بھائی نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، میری بچی، ذرا صبر کرو، ابھی تو ہمارے پڑوسیوں نے جانور ذبح کیا ہوگا، ابھی تو وہ حصہ بنا رہے ہوں گے، جب وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر وہ ہمارے گھر پر گوشت دینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ زویا نے سن کر کہا، ابو جان، ہم غریبوں کو تو سال بھر میں صرف ایک بار ہی جی بھر کر گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، یہ امیر لوگ تو سال بھر گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ زویا کی امی کو یہ سن کر غصہ آ گیا، اور انہوں نے زویا کو ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ کیوں بار بار ابو کو تنگ کر رہی ہو؟ تمہیں دکھتا نہیں اب وہ کتنے مایوس ہو گئے ہیں تمہارے سوالوں کو سن کر؟ اس کے بعد زویا کی امی پیار سے اپنی بیٹی کو کہتی ہے، میری بچی، میں نے ٹماٹر، پیاز اور لہسن سب کچھ کاٹ کر رکھ دیا، جیسے ہی ہمارے گھر پر گوشت آ جائے گا میں فوراً ہی بنا کر تمہیں دے دوں گی، پھر تم جی بھر کر کھا لینا۔ ذرا صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ مضبوط رکھو۔ پیارے دوستو، ایسے کرتے کرتے وقت گزرتا چلا گیا، مگر کوئی بھی عبد الرحمن بھائی کے گھر پر گوشت لے کر نہیں آیا تھا۔ اب تو زویا کے گھر والوں کا بھی صبر ٹوٹنے لگا تھا، کیونکہ اب دوپہر کے 2 بج گئے تھے۔ زویا نے پھر کہا، ابو جان، 2 بج گئے مگر ابھی تک کوئی بھی ہمارے گھر پر گوشت لے کر نہیں آیا ہے، لگتا ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی ہمیں قربانی کا گوشت نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر زویا رونے لگی۔ زویا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کی بڑی بہن اور اس کی امی بھی پھوٹ کر رونے لگی۔ بیوی بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر عبد الرحمن بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور اپنی بیوی بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ شاید ہمارے پڑوسی ہمیں بھول گئے ہیں۔
تم فکر مت کرو، میں بھی جا کر تمہارے لیے گوشت لے کر آتا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد عبد الرحمن بھائی اپنے گھر سے نکل کر سیدھے ڈاکٹر صاحب کے دروازے تک پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ڈاکٹر صاحب باہر آئے اور عبد الرحمن بھائی کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کے یہاں پر قربانی ہوئی ہے، کیا مجھے تھوڑا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کو بہت غصہ آیا۔ وہ جھوٹ موٹ ہی کہنے لگے کہ ہم نے تو سارا گوشت تقسیم کر دیا ہے، بس تھوڑا ہی گوشت ہم نے اپنے گھر پر رکھا۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے دروازہ بند کر دیا اور گھر کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن بھائی مایوس ہو گئے اور دھیمے دھیمے قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگے۔ راستے میں ماسٹر جی کا گھر آیا۔ عبد الرحمن بھائی نے سوچا کہ چلو ماسٹر جی سے پتہ کر لیتے ہیں، شاید کچھ قربانی کا گوشت یہاں سے مل جائے۔ بس یہی سوچ کر عبد الرحمن بھائی ماسٹر جی کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ماسٹر جی باہر آئے۔ ماسٹر جی کو دیکھ کر عبد الرحمن بھائی کہنے لگے، ماسٹر جی آپ کے گھر پر قربانی ہوئی ہے، کیا مجھے تھوڑا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ تو یہ سن کر ماسٹر جی نے بڑی بڑی آنکھیں بنائی اور کہنے لگے کہ رکو میں اندر پتہ کر کے آتا ہوں۔ اس کے بعد میں ماسٹر جی اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں ایک تھیلی ہاتھ میں لے کر واپس آئے۔ انہوں نے وہ تھیلی عبد الرحمن بھائی کے ہاتھوں میں تھما دی اور اس طرح سے دروازہ بند کر کے واپس بھاگے جیسے کوئی بم پھینک کر گئے ہو۔ خیر، ہاتھ میں تھیلی دیکھ کر عبد الرحمن بھائی بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ عبد الرحمن بھائی کے ہاتھ میں گوشت کو تھیلا دیکھ کر اس کے گھر والے بھی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جلدی جلدی اس تھیلی کو کھول کر دیکھا۔ تھیلی میں جو کچھ نکلا اس کو دیکھ کر پورا گھر رونے لگا، کیونکہ اس میں صرف کچھ ہڈیاں تھیں اور باقی چربی بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن بھائی نے بھی اداسی سے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ شاید اس بار ہمارے نصیب میں قربانی کا گوشت نہیں لکھا ہے۔ اتنے میں زویا کی امی کہنے لگی کہ اتنے ناشکرے مت بنو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں نے ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر رکھی ہوئی ہے، چلو میں آپ کو اس کی چٹنی بنا دیتی ہوں اور ہم سب یہی بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد زویا کی امی چٹنی بنانے کے لیے رسوئی گھر میں چلے گئی۔ اتنے میں باہر سے کسی کی آواز آئی، عبد الرحمن بھائی گھر کے دروازے پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر منصور چچا کھڑے ہیں۔ منصور چچا بازار میں سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے جس میں 3 سے 4 کلو گوشت بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آیا ہے شہر سے، ہمارے لیے بہت سارا گوشت لایا ہے، ہم اتنا کھا نہیں سکتے، ہم نے اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے گھر میں گوشت رکھ لیا اور باقی کا گوشت میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ بھی اپنے گھر میں گوشت بنائیے اور خوشی خوشی سے بقرعید منائیے۔ اتنا سارا گوشت دے کر عبد الرحمن بھائی کے پورے گھر میں خوشی لوٹ آئی اور سب نے منصور چچا کو بہت دعائیں دی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد زویا کی امی نے جلدی جلدی گوشت بنایا اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بھائی کے سب گھر والوں نے قربانی کا گوشت کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب پیارے دوستو، ادھر آپ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اسی شام کو ایک زوردار طوفان آ گیا۔ اسی طوفان کی وجہ سے اس شہر کی ساری بجلی لائن خراب ہو گئی، جگہ جگہ کھمبے گر گئے، کہیں پر تار ٹوٹے۔ اسی وجہ سے وہاں پر 2-3 دنوں تک لائٹ نہیں آئی۔ اس کے اگلے دن عبد الرحمن بھائی کے گھر والوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر صاحب سارا گوشت گھر سے باہر پھینک رہے ہیں، کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے فریج وغیرہ سب بند ہو گئے تھے، اسی وجہ سے ان کا سارا گوشت بھی خراب ہو چکا تھا۔ اب کتے اس گوشت پر جھپٹا مار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر زویا نے کہا، ابو جان کیا قربانی کا گوشت کتوں کے کھانے کے لیے ہوتا ہے؟ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر صاحب کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ پیارے دوستو، یاد کریں قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ گوشت کھانے کی نیت سے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا حصہ آپ اپنے خود کے گھر میں رکھیں، دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں اور جان پہچان والوں میں بانٹیں، اور تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہوتا ہے۔ اسی لیے
آپ جب بھی قربانی کریں تو گوشت کا تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں ضرور بانٹیں۔ اگر آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو بھر بھر کر جمع نہ کریں، بلکہ اس کو آپ غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیں۔ آپ کو غریبوں کی دعا ملے گی، اور اگر کسی غریب کے بچے قربانی کا گوشت کھائیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے آپ اس بار کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں تک آپ قربانی کے گوشت کو پہنچائیں۔ پیارے دوستو، یہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں، بلکہ یہ ایک آج کی حقیقت ہے۔ آج ہمارے ساتھ کے کچھ ریتی رواجوں کے چلتے ہمارے آس پاس نہ جانے کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو قربانی کے گوشت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنی ایسی مائیں ہیں جن کی آنکھیں بقرعید کے دن آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ اس بار یہ غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ آپ اپنے آس پاس کے غریبوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔